جی دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اگر کسی بھی چیز کے ٹکڑے کر لیتے ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس کا سائز چینج ہوتا ہے، کوئی چھوٹا رہ جاتا ہے جسے ہم سمال کہیں گے، کوئی تھوڑا سا اس سے بڑا ہوگا اسے ہم میڈیم کہہ لیں گے، اس سے بڑا ہوگا اسے ہم لارج کہہ لیں گے، ایسے سائز چیزوں کے ناپے جاتے ہیں تو ان میں ان کی شکل و صورت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، ان کا وزن بھی تبدیل ہو جاتا ہے، ان کی ماہیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، چہ جائے کہ وہ مادہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ایلیمنٹس 4 ہیں، 4 ایلیمنٹس یعنی 4 ایلیمنٹس سائنس نے تسلیم کیے ہیں، آگ پانی مٹی ہوا۔ اب پانی کی مختلف شکلیں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی کے ساتھ کوئی اور چیزیں شامل ہو گئی ہیں تو وہ پانی کا جز ہی، ہائیڈروجن بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آکسیجن بھی ہے۔ تو اب آکسیجن کی کئی اقسام ہیں لیکن فعل ان کا ایک ہی ہے، ہائیڈروجن کی بھی کئی اقسام بن جاتی ہیں، فعل ان کا ایک ہی رہے گا۔ تو اسی طرح موجودہ میڈیکل سائنس نے اگر عناصر خون کو 120 130 تک یا اس سے بھی زیادہ وہ آگے جا کے ریسرچ کر کے شو کروا لے گی تو اس میں عیب نہیں ہے۔ ہم نے انسان کی باڈی کو سر سے پاؤں تک دیکھنا ہے کہ اس میں وہی 4 ٹیشوز چلے آ رہے ہیں، کنیکٹو ٹیشوز سے ہڈیاں، کریاں، رباط اور انسان کے پٹھے بنتے ہیں۔ جو ٹیشوز ہیں، اب اس کی یہاں آپ مکمل ذہن نشین کر لیجئے تفصیل کو، کہ چونکہ سردی غالب ہوتی ہے ہڈیوں میں، جو انتہائی سخت ترین سردی آ جاتی ہے، ارتقائی صورتیں اس سے سخت ہڈیاں بنتی ہیں، جو اس سے تھوڑی سی کم ہو اس سے کریاں بنتی ہیں، جو اس سے تھوڑی سی کم ہو اس سے رباط بنتے ہیں۔ اسی ترتیب سے آپ ایپیتھیلیل ٹیشوز کے لے لیں، گلینڈز کا پوری باڈی میں ایک جیسا سائز نہیں ہے، ایک جیسے افعال نہیں ہیں۔ لبلبہ بھی ایک گلینڈ ہے، پتا بھی ایک گلینڈ ہے، یہ رطوبت لمفاویہ پیدا کرنے، سلائیوا کو پیدا کرنے والے جو گلینڈز ہیں، ان کی شکل صورت اور ماہیت الگ الگ ہے، لیکن ان ساروں کا تعلق لیور سے ہے، جگر سے ہے، غشاء اور غدد سے ہے۔ تو اسی طرح اعصاب بھی الگ الگ ہیں۔ اب آپ گوشت، پوشت، مسکولر ٹیشوز کو لے لیں، کہیں گوشت ہارڈ ہے، کہیں گوشت کے اندر چربی زیادہ ہے، کہیں گوشت کے اندر مسکولر ٹیشوز بھی ہیں، کنیکٹو ٹیشوز بھی ہیں، جوڑے ہوئے ہیں، ایپیتھیلیل ٹیشوز بھی ہیں۔ اب مختلف نوعیت کا گوشت جو ہے وہ کہلائے گا تو مسکولر ٹیشوز ہی، لیکن اس کی صورتیں، اس کی شکلیں الگ الگ آئیں گی ہمیں، کیونکہ اس خون کے تجزیے کو مائکروسکوپ کے ذریعے کیا گیا ہے تو اس میں مختلف قسم کی شکلیں جو نظر آ گئی ہیں، ان کو انہوں نے ماڈرن میڈیکل سائنس نے جو عناصر خون میں اضافہ کر لیا ہے۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے، کریں، یہ 1 لاکھ بھی بنا لیں تو بندہ وہی رہے گا، اس کی غذائیں وہی رہیں گی، اس کے اعضاء وہی رہیں گے، ان کے افعال وہی رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا دوستو کہ کسی ایک چیز کی شکلیں، صورتیں، ماہیت، صورت اور اس کا وزن، اوزان، اس کا ڈیزائن چینج ہونے سے اس کا میٹیریل ایک رہے گا، میٹیریل کبھی چینج نہیں ہوگا۔ تو یہی میری ساری بحث کی جو گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، یہی اس کا مقصد ہے کہ آپ بیسک چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر آپ کوئی قانون لاگو کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں نروس ٹیشو سے کام کرتی ہیں اور اس سے بنتی ہیں، یہ ایپیتھیلیل ٹیشو سے بنتی ہیں، یہ مسکولر ٹیشو سے بنتی ہیں، یہ کنیکٹو ٹیشو سے بنتی ہیں۔ تو خون کی چونکہ میں بحث کرنا چاہتا ہوں، میرے دوست نے جو مجھ سے یہ عنوان چنوایا، میں مشکور ہوں اس کا کہ بہت ساری علمی اضافہ ہو گیا۔ اب خون چونکہ ضروریات زندگی کا اہم جز ہے، زندہ رہنے کے لیے، بدلے ماں تحلیل کے لیے، تمام تر کھوئی ہوئی قوتوں اور طاقتوں کو بحال رکھنے کا، اور وہ غذا سے حاصل ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ غذا کے اثرات میڈیسن سے اور پرہیز سے ڈبل زیادہ ہیں۔ تو میڈیسن چونکہ 25% اثر کرتی ہے، 25% پرہیز اور اس کا دفاعی صورتحال وہ اثر کرے گا، اور 50% آپ کی غذائیں اثر کریں گی۔ تو ان سارے کے کمبینیشن سے مرض کی حالت سے مریض صحت کی حالت میں آ جائے گا۔ تو اب خون کی مقدار ایک صحت مند اور تندرست انسان میں میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ خون جو ہے وہ 5 سے 6 لیٹر کی مقدار تک ہونا چاہیے۔
اور انسانی باڈی کا وزن، ہر انسان کا وزن چونکہ الگ الگ ہے، اس کی جسامت الگ ہے، تو اس وزن کے لحاظ سے بھی سائنس نے یہ کلیہ دیا ہے کہ انسان کے وزن کا 12واں حصہ وہ خون کا ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اگر سمجھنے میں ہم سمجھ گئے تو بہت سارا فائدہ ہوگا میرے دوستو، آپ کا بھی اور تمام سننے والے احباب کا بھی۔ 12واں حصہ خون کا پوری باڈی کے وزن سے، اور 5 سے 6 لیٹر پوری باڈی میں خون موجود رہتا ہے، اور اس خون کے اندر جتنے بھی مراحل ہیں، اس کا دور ہے، دوران خون کو، وہ اپنے اپنے اعضاؤں تک خون کو خود پہنچاتا ہے۔ ایپیتھیلیل ٹیشو خون سے الگ ہو کر غشاء اور آپ کے گلینڈ کو طاقت دیں گے۔ مسکولر ٹیشوز آپ کے گوشت پوش کو، مسکولر ٹیشوز کو الگ غذا ملے گی، نروس ٹیشوز کو الگ غذا ملے گی، کنیکٹو ٹیشوز کو الگ غذا ملے گی، جبکہ خون ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہڈیوں کو الگ کوئی جگہ ہے جہاں سے خون مل رہا ہے، دماغ کو الگ جگہ سے مل رہا ہے، دل کو الگ جگہ سے مل رہا ہے۔ باقی باڈی کے جو مرکب پارٹس ہیں، جیسے گردے ہیں، جیسے تلی ہے، اور جیسے انسان کے ٹیسٹیز ہیں، انسان کی ٹانگیں ہیں، بازو ہیں، کمر ہے، جہاں کہیں بھی چھوٹے چھوٹے اللہ نے پرزے رکھے ہیں، ان ساری باڈی کا، سارے پرزوں کا غذا جو ہے وہ انسان کا خون ہی ہوتا ہے۔ تو جی سامعین محترم، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا، یہ تو میں انشاءاللہ ٹاپک الگ رکھوں گا، لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کی بیماری میں سب سے پہلے خون کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ خون کے اندر جو مادہ کم نظر آئے یا جو جراثیم نظر آئے اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ عزائر عیشہ پر توجہ نہیں ہوتی کہ جو چیزیں خون کو اپنی مدد دیتی ہیں، بلغم اگر کم ہو گئی ہے تو اعصاب کو تیز کر کے ہم خون کی لطافتیں اور خون کی سیکریشن کو بڑھا لیتے ہیں۔ حرارت کم ہو گئی ہے تو ہم لیور، غدد اور جگر اور غشائے مخاطی گلینڈز کو قوت دے کر سیکریشن اس کی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مسکولر ٹیشوز کے اندر اگر کوئی کمی بیشی، کمزوری، نکاہت اور ضعف آ گیا ہے تو ہم اس کو مسکولر ٹیشوز جیسی غذائیں دے کر اس کی قوت کو بحال کرتے ہیں۔ ہڈیوں میں کمی نظر آتی ہے تو ہم اسے کیلشیم دے کر ہڈیوں کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں میرے دوستو صرف علمی لفظوں کا فرق ہے، نہ کہ انسان کی صحت کے اندر کوئی رد و بدل اس میں اور آتا ہے، اس میں اور آتا ہے۔ تمام علاج معالجے کے اندر خون کی ماہیت کو، خون کی صحت کو، خون کی مقدار کو، خون کی رفتار کو، خون کے قوام کو، خون کے رنگ کو نظر رکھنا پڑے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، اور پھر یہ علم ہونا بھی انتہائی ضروری ہے، جو کہ ماڈرن میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر صاحبان خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں مریض کی غذا کے بارے کچھ علم ہماری یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا۔ پچھلے دنوں میں ہی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں یورپین ڈاکٹر آ کر کے کہہ رہے تھے، کئی دوستوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، واٹس ایپ پہ بھی آئی تھی، فیس بک پہ بھی آئی تھی، یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی، کہ ان کو غذا کے بارے کچھ پڑھایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ ان کی تھیوری کے اندر صرف جراثیم ہے۔ ان کی بیس جو ہے ایلوپیتھک ماڈرن میڈیکل سائنس کی، وہ جراثیموں پر ہے۔ مریض کی رنگت سیاہ کالی ہے، مریض کمزور اور نحیف ہے، مریض بالکل پلپلا اور ڈھیلا ہوا پڑا ہے، مریض جس طرح بھی آیا انہوں نے پہلے ٹیسٹ لکھنے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کروائیں، وہ ٹیسٹوں میں ہم جراثیم دیکھیں گے، پھر ہم ان جراثیموں کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک وہ جراثیم انہیں نظر آتے رہیں گے، جراثیم کو ہی مارنے کی کوشش کی جائے گی، نہ کہ اس کی خون کی مقدار کو پورا کیا جاتا ہے۔ ہاں، شاد و نادر جس کا ایچ بی نیچے نظر آ جائے، ایچ بی اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہے، اس کو ڈاکٹر صاحبان کہہ دیتے ہیں بھئی اس میں خون کی کمی ہے، اس میں خون لگوائیں۔ تو کچھ ایسے امراض ہوتے ہیں، کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جس میں خون پورا یا کم نہیں انہیں اندازہ ہوتا، قوت بحال ہوتی ہے۔ اب ان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں میرے دوستو کہ خون کے اندر جتنا رد و بدل ہے،
جب اپنی طبعی حالت سے، اپنی فطری حالت سے، اپنی صحت مندی سے خون کسی دوسری غیر حالت میں نہیں جاتا، اس وقت تک باڈی میں کوئی بھی جراثیم اثر انداز نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جراثیم کا وجود میرے دوستو بعد میں ہے، یہ انشاءاللہ میں انسانی خون اور جراثیم اور علامات، یہ انشاءاللہ ایک الگ ٹاپک میں رکھوں گا، اس میں بھی بڑی تفصیل چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ سارے طریقے علاج الگ الگ ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو وینز ہیں، جو ویسلز ہیں، جو وریدیں اور شریانیں ہم اسے کہہ لیتے ہیں، آپ اس پہ بھی توجہ دیجئے۔ میں ابھی تھوڑا سا سرکل آپ کو دیتا ہوں کہ خون دل سے ہوتا ہوا جگر کی طرف، جگر سے ہوتا ہوا دماغ کی طرف، دماغ سے ہوتا ہوا غدد جاذبہ جسے ہم کہتے ہیں، جو سپلین کے ماتحت اور لیور کے ماتحت مرکب کام کرتے ہیں، وہ خون کو جس نے میڈیکل سائنس نے جو ہمیں نیلی دکھائی ہیں وریدیں، تو وریدوں میں وہ خون ہوتا ہے جو ڈی آکسیجنیٹ ہوتا ہے، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ شامل ہو چکا ہوتا ہے، اور جب یہی خون دل کے سرکل میں آتا ہے، جو انشاءاللہ دوران خون کا الگ ٹاپک رکھ کے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ خون کی کس اعضاء میں کس حصے میں رنگت کیسی ہوتی ہے، کس حصے میں رنگت کیسی ہوتی ہے، وہاں قوت کیا ہوتی ہے، یہاں ضعف کتنا ہوتا ہے، یہ الگ ایک موضوع ہے۔ تو آج چونکہ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ خون ہی انسان کی زندگی کے لیے انتہائی اہم اور ضروری جز ہے، اور وہ غذا سے حاصل ہوتا ہے، کوئی بھی دوا خون پیدا نہیں کر سکتی، اگر کر سکتی ہوتی تو میرے محترم اور دوستوں اور مکرم ساتھیوں، آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر بلغم کی کمی ہو تو ہم ادویات سے بلغم بڑھا سکتے ہیں، اگر سودا کی کمی ہے تو ہم سودا بڑھا سکتے ہیں، اگر سفرا کی کمی ہے تو ہم سفرا بڑھا سکتے ہیں، لیکن آج میں نے حکیموں کو بھی دیکھا ہے اور میں ڈاکٹروں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس پیشنٹ میں ایچ بی کی کمی آ جائے، اس میں خون کی کمی نکلے، اسے ڈاکٹر بھی حکیم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی پہلے بلڈ کہیں سے ڈونیٹ کرواؤ، کوئی بلڈ اسے دے گا تو پھر یہ آپریشن ہوگا، پھر اس کی مرض کا مقابلہ ہوگا۔ کیوں کہ جب انسان کا بلڈ دو صورتیں دیکھیں، بلڈ کے اندر کمی ہو گئی تو پہلے پورا کرنا ضروری ہے، اور جب بلڈ پورا ہو تو بلڈ کے اندر جتنے قسم کے وائرس ہیں، جراثیم ہیں، جتنے ایسے گندے مواد ہیں، یہ خون کی ذاتی ویسٹ ہے، تو اس کو جب تک دور کر کے اور خون کے اندر امیونٹی فورس کو پیدا نہ کیا جائے، امیونٹی فورس کے اندر بھی انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس میں بھی الگ ایک موضوع رکھا جائے گا پوری تفصیل سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مختصر سی باتوں میں بہت ساری پھیل گئی باتیں صرف سمجھانے کی خاطر، تو انشاءاللہ جس دوست نے خون کے لیے مجھے سوال کیا تھا، میں وقت کی نزاکت کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ وقت ضائع نہ ہو، انشاءاللہ دوران خون کے اندر بھی میں یہ ساری چیزیں لاؤں گا، اور خون کے اندر جراثیم کب اور کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ بھی اپنے وقت پہ ہی موضوع آئے گا، امیونٹی فورس، قوت مدبرہ، وائٹل فورس، نیچرل فورس، فزیکل فورس، یہ کیا چیزیں ہیں یہ بھی سمجھاؤں گا۔ تو انشاءاللہ آج مجھے اجازت دیجیے انہی الفاظوں کے ساتھ کہ ہر صورت میں آپ احباب مطب ابن طبیب اینڈ ہجامہ سینٹر سے اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنی صحت کے لیے بے مثال مشاورت رکھنے کے لیے آپ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔